أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ سورہ آل عمران جو مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 13 تک کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اور ماقبل میں آیت نمبر 7، 8 اور 9 جو گزری ہیں، ان مبارک آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر دو طرح کے احکامات آیات موجود ہیں۔ کچھ احکامات وہ ہیں کہ جن کی زبان بھی آسان ہے، معنی مطلب مراد بالکل واضح ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے سمجھنے کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے، بغیر استاد کے سمجھائے سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کی حقیقت کو انسان سمجھنا چاہے بھی تو دنیاوی زندگی کے اندر سمجھ نہیں سکتا۔ تو جو احکامات آسان ہیں ان کو محکم کہتے ہیں، جو احکامات ایسے ہیں کہ جن کا سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے ان کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان ہوئی کہ عمل کے اعتبار سے آیات جو ہیں وہ محکم ہیں، اور ایمان کے اعتبار سے جو آیات ہیں وہ متشابہ ہیں۔ اس کے ضمن میں یہ بات بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے تو متشابہ جو آیات جن کے معنی مفہوم واضح نہیں ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو اس کی نحوست کیا ہوتی ہے کہ جو واضح احکامات ہوتے ہیں ان پر عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ان سے واپس لے لیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گزشتہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ایمان کی دولت سے نوازا، تو اس ایمان کی دولت سے نوازتے وقت میرے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی تھے جو دین اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، البتہ ان میں سے کوئی بھی راہ راست پر نہ چل سکا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دین پر استقامت دی۔ اس کی بنیادی وجہ حضرت فرماتے تھے کہ مجھے استاد اچھے ملے تھے، مجھے جو استاد ملے تھے وہ اچھے ملے تھے، اور ان کے استاد حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ان کے استاد تھے۔ تو اگر اچھا استاد مل جائے تو بعض چیزیں انسان کو سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں، اور اگر استاد بھی اچھا نہ ملے اور انسان اپنے مطالعے سے اگر متشابہات کو حل کرنے کے لیے جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو واضح احکامات ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہونے سے پیچھے رہ جائے گا۔ اسی وجہ سے مولانا نے فرمایا تھا کہ غلط تفسیروں کی وجہ سے قرآن کریم کی غلط تفسیروں کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ گمراہ ہوا۔ البتہ جو اہل علم ہیں وہ جب قرآن کریم کی کوئی ایسی بات جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی ان کی نظر پڑتی ہے تو ان کی زبان پر آتا ہے ہم اس پر ایمان لائے، بات ختم ہو گئی، ہم اس پر ایمان لائے، اس کی مراد کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ ہمارے رب کے پاس موجود ہے، ہم اس بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور ساتھ میں ایمان والے دعا بھی مانگتے رہتے ہیں کہ خدایا تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ ٹیڑھا کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، یہ کیفیت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب یہ جو آگے آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک کی جو تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا یمن کے علاقے نجران سے 60 افراد پر مشتمل تھا، ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس کا نام تھا ابو حارثہ۔ کیا نام تھا؟ ابو حارثہ۔ اس ابو حارثہ کا ایک بھائی تھا،
اس کا نام تھا قرز ابن علقمہ۔ تو راستے میں جب یہ آ رہے تھے، آتے ہوئے ابو حارثہ نامی جو عیسائیوں کا بڑا پادری تھا، اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی۔ اس کا جو بھائی تھا قرز ابن علقمہ، اس نے کہا کہ ہلاک ہو وہ بندہ جو خیر سے دور ہے، ہلاک ہو وہ بندہ جو خیر سے دور ہے، ہلاک ہو وہ بندہ جو خیر سے دور ہے۔ اس جملے سے مراد معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ گویا کہ ابو حارثہ کا بھائی اس موقع پر پیغمبر کی ہلاکت کی دعا کر رہا تھا۔ چنانچہ ابو حارثہ نے اپنے بھائی کو ڈانٹا۔ ابو حارثہ نے، جو عیسائی تھا، عیسائیوں کا پادری تھا، اس نے اپنے بھائی کو ڈانٹا کہ تم محمد کے متعلق ایسے کلمات مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری کتابوں کے اندر جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں، علامات، خوبیاں، صفات جو موجود ہیں، وہ ساری کی ساری محمد کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لہذا میرا تو دل مانتا ہے کہ محمد نبی ہیں اور نبی آخر الزمان وہی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ابو حارثہ کا بھائی قرز کہنے لگا، اگر ایسی بات ہے کہ تم دل سے محمد کو سچا نبی جانتے بھی ہو اور مانتے بھی ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تم ان پر ایمان قبول کر لو۔ تو اس موقع پر ابو حارثہ نامی عیسائیوں کا پادری کہنے لگا کہ اس کے باوجود کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ہم ایمان قبول نہیں کر سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ جو روم کے بادشاہ ہیں، یہ جو روم کے بادشاہ ہیں، انہوں نے ہمیں بہت کچھ مال اور عزت سے نوازا ہے۔ اگر ہم محمد کا کلمہ پڑھ لیں گے تو یہ مال اور یہ عزتیں ہم سے چھین لی جائیں گی۔ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے مال اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے محمد کا کلمہ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ یہ بات ہو گئی۔ چنانچہ قرز جو ابو حارثہ پادری کا بھائی تھا، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کتنے ظالم لوگ ہیں یہ، کتنے ظالم لوگ ہیں یہ کہ خود بھی دنیاوی مفادات کی خاطر یہ گمراہ ہوئے اور اپنے پیچھے بہت بڑی عوام کو، ایک بہت بڑے طبقے کو گمراہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ 60 افراد پر مشتمل جب وفد یہاں سے واپس چلا گیا، ابو حارثہ کا وہی بھائی جس سے بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ایمان ڈالا اور پھر وہ آ کر صحابی رسول بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں نہ تو یہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی۔ مطلب جس مال کی بنیاد پر یا جس اولاد کی بنیاد پر یا جس عزت کی بنیاد پر تم نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، وہ مال، وہ اولاد، وہ عزت اللہ کے عذاب سے چھڑوانے کے معاملے میں کام نہیں آئے گی۔ بات واضح ہو گئی جب؟ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ مال اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہے۔ مال اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہے۔ مال اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، تابعی بھی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ مال ساتھی ہے، مال ساتھی ہے، مال ساتھی ہے۔ ساتھی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دوست ہے، ساتھ رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہماری بیگم ہماری ساتھی ہے، ہم اس کو شریک حیات کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، تو دوست ہمارا ساتھی ہوتا ہے۔ ساتھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجبوری کے وقت میں ساتھ دینا، مجبوری کے وقت میں ساتھ دینا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مال ساتھی ہے دوسرے ساتھیوں کی طرح، لیکن اس ساتھی کے اندر کمال ہے۔ اس ساتھی سے ہماری ذات کو فائدہ تب ہوگا جب یہ ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا، جب یہ ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ جب تک یہ ہمارے پاس ہے ہمارا ساتھی،
فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جب یہ ہم سے دور ہوگا تو کہیں جا کر ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، روٹی چاہیے، جیب میں 100 روپیہ ہے، اس 100 روپے کو جا کر اپنی ذات سے الگ کر کے جب تک ہوٹل والے کے حوالے نہیں کریں گے بھوک ہماری مٹے گی نہیں۔ ساتھی ہے لیکن ایسا ساتھی ہے کہ جو ساتھ رہے گا تو فائدہ نہیں، لیکن جب ساتھ چھوڑے گا تو فائدہ پہنچے گا۔ مال فائدہ مند ہے، مال فائدہ مند ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ قیامت کا دن وہ ہوگا لا ينفع مال ولا بنون، اس موقع پر مال کام نہیں آئے گا، اس موقع پر اولاد کام نہیں آئے گی۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا جس مال کو جمع کیا یہاں تک کہ اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے، جس اولاد کو پالا دینی تربیت نہیں کی یہاں تک کہ اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مال اور وہ اولاد کسی کام نہیں آئے گی۔ لہذا بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس مال کو اگر آخرت میں کام پر لانا ہے، اس مال کو ابھی سے اپنی ذات سے دور کر دیں۔ ذات سے دور کریں گے کیا مطلب؟ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں۔ وہ مال جو صدقہ ہو گیا وہ اللہ میاں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ اللہ میاں کے پاس جائیں گے، وہاں پر ہمارا مال موجود ہوگا۔ اس مال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بھی بلند کریں گے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ تو کافروں کو نہ ان کا مال فائدہ دے گا نہ ہی اولاد فائدہ دے گی۔ وجہ اس لیے کہ جو کافروں کی اولاد ہے وہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتی، وہ نیک اعمال نہیں کر سکتی، تو باپ کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا اولاد کی وجہ سے۔ لیکن ایمان والے کا مال بھی اور ایمان والے کی اولاد بھی ایمان والے کے لیے فائدہ مند ہوگی جب کہ انسان اس کو کام میں لائے گا۔ ٹھیک ہے جناب والا؟ ہاں، ہمیں دعا نہیں سکھلائی گئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ ہمیں دعا سکھلائی گئی نا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، دعا سکھلائی گئی کہ نہیں؟ بولو، یہ جو دعائیں ہمیں سکھلائی گئیں، پھر ہمیں قبرستان میں جانے کا حکم دیا گیا، ایسی ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ گویا کہ قبر کے اندر جانے کے بعد آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر اولاد نیک ہوگی تو کام آئے گی، اولاد نیک ہوگی تو کام آئے گی۔ مال ہے تو وہ مال کو خیرات کے اندر، خیرات میں خرچ کرے گی۔ وہ سب سے پہلے باپ کے مرنے کے بعد حساب نکالے گی، ہاں بھائی میرے ابا کا کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ تو نہیں تھا، اگر باپ کا قرضہ تھا تو سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ اس مال میں سے باپ کا قرضہ ادا کرے گا۔ تو مال کے ذریعے سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ مقروض کا جنازہ، جس کی گردن پر قرض ہو، پیغمبر نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا کہ نہیں؟ اور جنازہ اور اپنا قرض کتنا تھا؟ 2 درہم۔ کتنا تھا؟ 2 درہم۔ ٹھیک ہے، تو اب مجمع عام میں سے ایک صحابی نے کہا کہ سرکار آپ جنازہ پڑھا دیں، ان کا قرض ادا کرنے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس کے بعد جنازہ پڑھایا گیا۔ تو مال ہوگا تو قرض ادا ہوگا، ٹھیک ہے، اولاد ہوگی تو دعائے خیر کرے گی، لیکن کافر کے پاس یہ دونوں سہولیات موجود نہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ مجوسی ہوں، وہ مشرک ہوں، کوئی سے بھی ہوں، جو اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ہوں، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے اموال ان کو نفع نہیں پہنچائیں گے۔ سورۃ الحاقہ کے اندر جو بدبخت لوگوں کے اعمال نامے ملیں گے، اس کے اندر کیا ذکر کیا؟ وہ خود کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ ہی ملتا تو بہتر تھا۔ کیوں؟ ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا۔ سورۃ اللہب اٹھا کر دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ایمان والے کے لیے مال برا نہیں ہے، ایمان والے کے لیے مال برا نہیں ہے، اور ایمان والے کے لیے اولاد بھی بری نہیں ہے۔ وجہ پیچھے ایمان ہے ایمان والے کے پاس، اس ایمان کی بنیاد پر ایمان والا مال کو اور اولاد کو استعمال میں لائے گا، مال کو اور اولاد کو استعمال میں لائے گا۔ ایک ہوتا ہے صدقہ،
ایک کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپنا زکوٰۃ، وہ تو دینی ہی دینی ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم نے نماز پڑھ لی، اگر ہم نے سر صدارت اگر ہم نے نماز پڑھ لی، اس نماز کا ثواب ہم اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ میں نے عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھی ہے، اللہ اس کا پورا ثواب میرے ابا کو مل جائے، کوئی نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے جو کہ قرض ہے، ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ ہم نے 3 رکعت نماز واجب پڑھی ہے، یہ بھی فرض کی طرح ایک قرض تھا جو ہم نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سنتیں پڑھی ہیں، یہ بھی پیغمبر کی بیان کردہ تعلیم کے مطابق یہ بھی ہم پر لازم تھی، اس کا ثواب بھی ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ آگے نوافل، نوافل، ہم نوافل پڑھیں گے، اس نفل کا ثواب اپنی اماں کو، ابا کو، پوری امت مسلمہ کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، وہ تو ہم نے دینی ہے، سو دینی ہے، دے کر کوئی کمال نہیں۔ اس میں ہم یہ نہ سوچیں کہ الحمدللہ میں تو سالانہ زکوٰۃ نکالتا رہتا ہوں، جو مال وہاں پر کام آنے والا ہے اس سے یہ والا مال مراد نہیں۔ یہ تو 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالیں گے، یہ 97.5 روپے پاک کرنے کے لیے ہے، 97.5 روپے پاک کرنے کے۔ اس کی بنیاد پر آخرت میں ہم امید لگائیں کہ ہمارے لیے یہ ہمارا مال خیر کا باعث ہوگا، نہیں۔ دوسرے نمبر پر چیز آ جاتی ہے صدقہ، پھر صدقے کے اندر صدقہ فطر آ جاتا ہے، وہ بھی لازمی ہے، وہ بھی واجب ہے، اگر ہم نے ادا کر دیا تو کوئی کمال نہیں کیا۔ پھر تیسری چیز آ جاتی ہے، جس مال کے متعلق کہا جاتا ہے وہ انسان کا بہترین ساتھی ہے، وہ مال کون سا ہے؟ حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو مال دیا جائے گا، وہ مال وہاں پر اللہ میاں کے پاس ہمارے نام پر وہ جمع ہوتا رہے گا۔ وہ کیا ہوتا رہے گا؟ جمع ہوتا رہے گا۔ اب جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر ہم صدق نیت کے ساتھ تھوڑا سا بھی دیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، اگر ہم دیتے رہیں اس نیت سے کہ لازم مجھ پر نہیں، جو میری گنجائش ہے اس کے مطابق میں دیتا ہوں، تو یہ مال ہمارا بہترین ساتھی ہوگا اور وہاں پر آگے ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر آ گئی اولاد۔ کیا کہا گئی؟ اولاد۔ اب اس وقت زمینی حقائق ہمارے سامنے ہیں، زمینی حقائق ہمارے سامنے ہیں کہ 2 طرح کا نظام تعلیم چل رہا ہے۔ ایک نظام تعلیم وہ ہے جو 100% دنیاوی کاموں سے متعلقہ ہے، اور ایک وہ ہے جو 100% دینیات کے کاموں سے متعلقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس اولاد ہے، اس اولاد کو ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے لیے سہارا بنانا چاہتے ہیں یا دینی اعتبار سے؟ اس کا آسان طریقہ یہی ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو موٹی موٹی چیزیں بتلا دیں دین کے متعلق، قرآن کریم پڑھنا سکھا دیں، یہ تو مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن پڑھائیں، سب سے پہلے کیا کریں؟ قرآن پڑھیں۔ یہاں تک کتابوں میں کہا گیا، یہاں تک ہمارے بڑوں نے فرمایا، اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا، ماں باپ اس کے اوپر محنت کرتے 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 اس مقام تک پہنچے کہ بچہ جب بولنا شروع ہوا اس کی زبان سے سب سے پہلے لفظ اللہ نکل گیا، اس کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے اللہ اس بچے کے والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے نا بھیا، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک لفظ اللہ پر اگر ماں باپ کی بخشش ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے، اگر بچوں کو مبادیات، ابتدائی چیزیں، قرآن کریم، نورانی قاعدہ، دعائیں، مسنون، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ آسان نماز نامی جو کتاب ہے یہ ہم نے اپنے حفظ کے زمانے میں یاد کی تھی، دوبارہ شاید کھول کر دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اگر دعائیں یاد ہیں آج تک تو وہی والی دعائیں یاد ہیں، ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کیوں نہیں یاد کرواتے؟ ٹھیک ہے۔ اسکول کی تعلیم کا یا اس نظام کا انکار نہیں، آپ پڑھائیں ان کو، لیکن بنیاد قرآن ہو، بنیاد کیا ہو؟ قرآن ہو۔ ان کو نورانی قاعدہ، لیکن پھر نورانی قاعدے پر تو ہم بھجواتے ہیں، یہ جو ڈبل گیم چل رہی ہے، ڈبل گیم کیسے؟ اسکول بھی ہو اور مدرسہ بھی ہو، وہ بیچارہ خسرا بن جاتا ہے، وہ بیچارہ خسرا بنتا ہے، نہ وہ مولوی بنتا ہے نہ وہ دیندار بنتا ہے، بعد میں جا کر ڈپو چلاتا ہے یا پٹیاں چلاتا ہے۔
آ رہی سمجھ میں؟ انسانوں کی طرح ایک تعلیم دیں بچے کو، یا تو پروپر اس کو دینیات کے لیے فارغ کر دیں، یا اس کو پروپر آپ اس کو اسکول وغیرہ کے لیے فارغ کر دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بچہ کچھ بن جاتا ہے، بچہ کچھ بن جاتا ہے۔ ہمارے موجودہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ حافظ قرآن ہے، لیکن حفظ کب کیا؟ 38 سال کی عمر میں۔ کب کیا ہے؟ 38 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے اندر جب ان کی پوسٹنگ دی، وہاں سے حفظ کر کے آئے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن گھر کے اندر ماحول تھا، اللہ نے 38 سال کے بعد توفیق دے دی، اپنی ساری اولاد حافظ قرآن ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے بارے میں ایک مثبت اور اپنا سوچ اپنائی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آرمی چیف نہیں آئیں گیا؟ بولو، آئے ہیں نا؟ ان کے قرآن کو بنیاد بنا کر، تو یہ عزت اللہ دکھا رہا ہے کہ قرآن کی وجہ سے عزت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھیا؟ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبح بچوں کو بھجواتے ہیں اسکول میں، اور دوپہر کو قرآن کریم کے لیے قاعدہ پھٹا ہوا، ناک بے رگی ہوگی، ٹوپی یوں ٹیڑھی ہوگی، پائنچے کے اوپر ایک نیچے ہوگا، گندے سندے کپڑے، اور مسجد کے اندر آتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا جی؟ یہ قرآنی تعلیم کے ساتھ اعراض ہو گیا۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین سے محروم کر دیتا ہے۔ صبح جاتے سوٹڈ بوٹڈ نہیں ہوتے؟ بولو، ٹائی بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، پھش پھش، منہ بھی پھش پھش، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس بنیاد پر اگر ہم چاہتے ہیں یہ اولاد سانپ بچھو نہ ہو، بلکہ یہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آ سکے، تو اولاد کا قصور نہیں ہے۔ اولاد کا عالم بنانا، حافظ بنانا فرض نہیں ہے، لیکن دیندار بنانا تو فرض ہے نا بھیا؟ بولیے، دیندار بنانا تو فرض ہے۔ اب یہاں پر کوئی ایسا ہے کہ جس کا بچہ جو ہے نا وہ مدرسے کے لیے 100% وقف ہو؟ عمران کا تو ماشاءاللہ ہے، آپ کا بھی ہے۔ آپ وقف کر دیں بھیا بچوں کو دین کے لیے، کیا کر دیں؟ شروع کے 7 8 9 10 سال کے لیے بچوں کو دینیات پر لگا دیں۔ اس کے بعد اگر مائنڈ نہیں بنتا، وہ تعلیم دلوا دیں، کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ بنیاد اگر دین والی ہوگی تو انشاءاللہ اوپر عمارت جیسی کیسی بھی ہوگی، جو بنیاد میں دین موجود ہے وہ کبھی نہ کبھی کام آئے گا۔ ٹھیک ہے سلیم پنساری یہ چھٹا کلمہ آتا ہے آپ لوگوں کو؟ چھٹا کلمہ آتا ہے؟ جن کو چھٹا کلمہ آتا ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ اور جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے نا، یہ وہی ہیں جنہوں نے بچپن میں پڑھا ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو، اگر اللہ میاں کل قیامت والے دن کھڑا کر کے ہم میں سے کسی سے پوچھے چھٹا کلمہ سناؤ تو میں تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ، اس وقت ہم بغلیں جھانکیں گے نہیں جھانکیں گے؟ بولو، یہ کوئی فرض واجب والی بات؟ اللہ میاں کی مرضی ہے بھیا، کسی بھی عمل پر بخش دے، کیا پتہ اللہ پاک پوچھ لے۔ لیکن مدارس کے اندر جو بنیاد کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے بچے جب کل کو بڑے ہوں گے، کل کو ہماری طرح کا کوئی بندہ اگر پوچھے گا تو یہ بھی ہاتھ کھڑا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ الحمدللہ ہمیں آتا ہے۔ ہمیں آج جو شرمندگی ہوتی ہے نا، موقع بموقع جو شرمندگی ہوتی ہے، یار کیا کریں، کوشش پوری کرتے ہیں پر دماغ میں بات بیٹھتی نہیں ہے۔ دماغ میں بھوسا بھرا ہوا کہاں سے بیٹھے گی؟ ابھی ہم رائے منڈ اجتماع کے اندر گئے، نواز پاجی ہم رائے منڈ اجتماع کے اندر گئے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بیانات سن رہے تھے۔ وہ بیچارے ابراہیم دیولا صاحب انڈیا سے آئے، وہ پاگل کے بچے ہیں، اور یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے ذرا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر، وہ بوڑھا آدمی، فرید طوفان آپ سے بھی زیادہ کانگڑی ہے مولانا، یہاں سے چند وال ہیں داڑھی کیسے ہی ہے، وہ بیان کر رہے ہیں، ہمارے شاہی لوگ ماشاءاللہ لیٹ کے بیان سن رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ پکنک پر گئے ہوئے تھے۔ کس پر گئے تھے؟ پکنک پر گئے ہوئے تھے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ سننا چاہتے ہیں وہ، عمل کرنا چاہتے ہیں وہ، لیکن کھوپڑی میں آتا کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے کھوپڑی میں نہ آنے کی؟ یہ کھوپڑی بچپن سے استعمال نہیں ہوئی۔ ایوب خان سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کلمہ سناؤ، اس جگہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی دنیاوی تعلیم تو تھی لیکن دینیات کی طرف نہیں تھی۔ یہ زبان موٹی ہو جاتی ہے۔ یہ زبان کیا ہوتی ہے؟ ہماری زبانیں موٹی ہو گئی ہیں، ہم پڑھنا چاہتے بھی ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ چلو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس فارمولے پر عمل تو نہ کریں کہ ہم جہنم میں جائیں گے، ہماری اولاد بھی جہنم میں جائے۔ پڑھ لیں کچھ نہ بولو، اولاد کو دینیات کی طرف لے کر آئیں، یہ دین ان کی دنیا بھی بنا دے گا، اور اگر اولاد کو دنیا کی طرف لے کر جائیں گے تو دین کا بھی جنازہ نکال دے گا۔ آ رہی ہے صحیح؟ ٹھیک ہے۔ ان الذین کفروا، نہیں کام آئے گا کوئی مال اور نہ ہی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی ہے وہ
جو آگ کا ایندھن ہے، آگ کا ایندھن ہے۔ کیا گوارا کریں گے ہمارے چھوٹا سا بچہ آگ کے اندر گر جائے؟ بولو، لیکن زبان سے کہنے کی بات ہے نا۔ تو پھر اپنے بچوں کو کیوں نہیں دینیات کی تعلیم دلواتے؟ کیوں نہیں دلواتے؟ سوال ہے۔ ہاں، اتنی بڑی حدیث پیغمبر کی کہ حافظ قرآن بچے کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ٹھیک ہے، جس کی روشنی اس سورج کی روشنی کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سورج کی روشنی اس کی روشنی کے مقابلے میں ماند پڑ جائے گی، بے نور ہو جائے گا۔ اور یہ حافظ قرآن بچہ 10 بندوں کی سفارش کرے گا اپنے گھر والوں میں سے، تو کیا خیال ہے اپنے والدین کو چھوڑے گا وہ؟ بولو۔ اب یہاں پر کوئی ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے اولاد نہ دی ہو؟ دی ہے نا، ٹھیک ہے، اس موقع کو استعمال کر لیا جائے نا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ فرمایا کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ مشرکین، یا اپنا کیا مجوسی یا یہود و نصارہ، فرمایا ان کی عادت بھی آل فرعون کی طرح ہے۔ آل فرعون سے کون مراد ہے؟ فرعون کی ہاں میں ہاں ملانے والے تمام لوگ مراد ہیں۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ میں خدا ہوں۔ کیا کہتا تھا؟ میں خدا ہوں۔ موسیٰ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ بات جو غلط ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ٹکراتی ہو، میں اور آپ اگر اس کی حمایت کریں گے ہمیں بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس کام کو کرنے والے کو گناہ ملتا ہے۔ ہاں میں ہاں ملانے کا نقصان ہے۔ کدأب آل فرعون، ان کی حالت مطلب مشرکین وغیرہ کی حالت بھی آل فرعون کی طرح ہے۔ والذین من قبلہم، اور آل فرعون سے پہلے والے لوگوں کی طرح ہے۔ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی بنیاد پر ان کو پکڑ لیا۔ اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ پکڑتے بھی ہیں، اللہ صرف معاف نہیں کرتے، اللہ پکڑتے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے جنت اور جہنم 2 چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ نے جنت اور جہنم 2 چیزیں بنائی ہیں۔ فرمایا واللہ شدید العقاب، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ کی پکڑ کیا ہوتی ہے؟ بڑی سخت ہوتی ہے۔ فرمایا قل للذین، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کافروں کو، ستغلبون، تم عنقریب غالب، تم عنقریب مغلوب ہوگے، مطلب دب جاؤ گے، تم کیا ہوگے؟ دب جاؤ گے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تمہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ جو مدینہ کے یہودی تھے نا، بدر کی لڑائی میں کافروں کی پٹائی ہوئی نا، کافروں کی پٹائی ہوئی، اس پٹائی کی بنیاد پر مکہ مکرمہ میں ایک ماتم کا سما تھا۔ تو مدینہ کے یہودی کہنے لگے مکہ والوں کو تو لڑنا نہیں آتا تھا، اس لیے یہ مسلمان غالب آ گئے، کبھی ہمارا آمنا سامنا ہوگا تو لگ پتہ جائے گا کہ لڑائی کہتے کس کو ہیں، لڑائی کہتے کس کو ہیں۔ گویا کہ ان کے دماغ کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اگر مسلمان جیتے ہیں تو اپنے تجربے کی بنیاد پر، اور اگر کافر ہارے ہیں تو اپنی ناتجربہ کاری کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، ان کا نظریہ یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی جیت یا کافروں کی ہار میں تجربے کا کمال نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ پیچھے اللہ کی مدد تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کی مدد تھی، اور اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا جو ایمان والا نہیں وہ کافر، جو کافر ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، یہاں تک تو دنیاوی اعتبار سے کہ تمہاری شان و شوکت کو اللہ مٹا دے گا، وَتُحْشَرُونَ، اور پھر تمہیں ہنکایا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، کہاں پر؟ جہنم کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت کیا ہے؟ برا ٹھکانہ۔ اگلی والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا کہ دیکھو تمہارے سامنے 2 مختلف نظریات کے حامل گروہ لڑائی کر رہے ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، ایک وہ ہیں جو اللہ کو ماننے والے، ایک وہ ہیں جو اللہ کو نہ ماننے والے۔ اب جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 313، 314 یا 319 ہیں۔ ان کے پاس ٹوٹل اونٹ کتنے ہیں؟ 70 ہیں۔ ٹوٹل گھوڑے کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ ٹوٹل زریں کتنی ہیں؟ 6 ہیں۔ ٹوٹل تلواریں کتنی ہیں؟ 8 ہیں۔
یہ کل سرمایہ کس کا؟ جو اللہ کے نام پر یا قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے میدان میں موجود ہے۔ مد مقابل 1000 سے اوپر ان کے ساتھ ناچنے والیاں بھی ہیں، ان کے ساتھ ناچنے والیاں بھی ہیں، ان کے پاس باجے بھی ہیں، ان کے پاس شراب بھی موجود ہے، ان کے پاس آلات یعنی کہ جنگ کا مکمل سامان بھی موجود ہے، یہاں تک کہ ہر وقت کھانے کے لیے ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ کتنی بڑی طاقت ہوگی۔ دوپہر کو سرکار نے جاسوس پکڑے نا، صحابہ نے جاسوس پکڑے تھے نا بدر کی رات میں جاسوس پکڑے، اس موقع پر صحابہ نے اس جاسوس کو پکڑا، مارا، بتا کتنے بندے ہیں؟ وہ کرنٹ تعداد نہیں بتا رہا تھا کہ کتنے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی کی عقل تو ویسے بھی عقل ہوتی ہے، پھر امام اور انبیاء کی عقل، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ مان نہیں رہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ کہ کھانے کے اندر جو ہے روزانہ کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ کھانے کے اندر کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ کھانے کے اندر کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ تو اس نے کہا تقریباً کوئی 10۔ کتنے؟ 10۔ تو ایک اونٹ کو 100 بندے کھا سکتے ہیں تو 10 کو 1000 کھا سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس کو جانے دو، 1000 بندہ ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ جانے دو، 1000 بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ روزانہ اتنے اونٹ بھی کاٹتے تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ہار گئے اور یہ جیت گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر ہم نے مدد کیسے کی، یہ کمال تھا کہ مدد کرنے کے لیے اللہ کے پاس 20 طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کھڑے کھڑے کافروں کو روح قبض کروا لیتے، ایسا نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا طریقہ کار، وہ کیا کہ کافر جب مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو کافروں کی نظر میں مسلمان پہلے بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے تو وہ جذباتی ہو گیا کہ بس ہم تو ہیں، بس جی ہم چوما ڈنگرے نے یا ہمارے سے جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ مسلمانوں نے دیکھا ان کو تو وہ بھی زیادہ نظر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یکدم کایا کو پلٹ دیا۔ کایا کو کیسے پلٹا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظر میں وہ کمال پیدا کیا، وہ کافروں کو دیکھ رہے تھے ان کو تھوڑے سے دیکھ رہے تھے، کافر مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو بہت زیادہ دیکھتے تھے۔ کیوں؟ یہاں پر فرشتے مدد کے لیے آ گئے تھے، فرشتے مدد کے لیے آ گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے، موٹا سا ہمارے دماغ میں بھی بات آ سکتی ہے، 8 تلواریں ہیں، 8 تلواریں ہیں اور بندہ کتنا مرا ہے؟ 70۔ بندہ کتنا مرا ہے؟ 70۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے، لڑائی کو 2 دن تو نہیں چلی ہے، لڑائی 1 دن چلی ہے، شام سے پہلے کہانی ختم، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 70 بندہ بھی مر گیا 8 تلواروں پر، 70 بندہ گرفتار بھی ہو گیا 8 تلواروں پر، ٹھیک ہے۔ وہ 8 تلواروں پر سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ پیچھے اللہ کی مدد تھی جو فرشتوں کی صورت میں، چنانچہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جو تلوار کے نشانات تھے نا وہ بھی ہم سمجھ جاتے تھے، اور جو جبرائیل امین کے گھوڑے یا ان کے جو نشانات تھے وہ بھی ہم بھانپ لیتے تھے زخمیوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی ہے 2 لڑنے والے گروہوں میں، فئتن ایک گروہ وہ ہے تو قاتل فی سبیل اللہ جو اللہ کے لیے لڑتا ہے، اس سے مراد مسلمان صحابہ کرام بدر کا میدان، وَأُخْرَى دوسرا گروہ کافرتن، کن کا ہے؟ کافروں کا ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ ان کو دیکھتے ہیں آنکھوں کے ساتھ، دگنا ان کو نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ دگنا۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کو دگنا نظر آئے گا تو پھر وہ لڑائی کے لیے آگے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد کے ساتھ، اللہ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تائید کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے امریکہ بابا سپر پاور، امریکہ بابا سپر پاور، سب کچھ ہے نا۔ تو اب ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس کے اندر ہمارے جیسے مسلمان ہیں، ہمارے جیسے مسلمان ہیں۔ انڈیا روزانہ بھبکیاں مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ امریکہ بھی کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ سوال یہ کہ اٹیک کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ اٹیک کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بنیادی وجہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر ایمان والے ہیں۔ یہاں پر کون ہیں؟ ایمان والے ہیں، اور ایمان والے سارے کے سارے اگر خراب بھی ہو جائیں، کوئی ایک ایمان والا بھی اگر ہاتھ اٹھائے گا اللہ کی مدد آ جائے گی۔ جب اللہ کی مدد آئے گی تو وہ سمجھتے ہیں، کون؟
کافر لوگ سمجھتے ہیں ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا، ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ 313 نے 1000 کو جو شکست دی تھی نا، یہی جذبہ دل کے اندر تھا کہ مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ میاں کے پاس۔ کہاں جائیں گے؟ اللہ میاں کے پاس۔ اور ہمارے اگر جہاد کا اعلان ہو جائے نا، یہ اس کی بات ہو جائے۔ کل ہمارے آرمی چیف صاحب نے کہا کہ غیور عوام کی مدد سے ہم انڈیا کا مقابلہ کریں گے، اور غیور عوام ہماری ایسی ہے کہ اگر صرف کہا جائے نا کہ ذرا چلو جی میں ذرا کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ ان فی ذالک، ان تمام واقعات کے اندر، کون کون سے؟ بدر کا واقعہ، احد کا واقعہ، احزاب کا واقعہ، دین اسلام کی پوری تاریخ دیکھ لیں، ان تمام واقعات کے اندر عبرت ہے۔ کیا مطلب؟ عبرت مطلب سبق ہے، سبق ہے لِأُولِي الْأَبْصَارِ، کن لوگوں کے لیے جو آنکھوں والے ہیں، بصیرت والے ہیں۔ کس والے ہیں؟ کس والے ہیں؟ بصیرت والے، مطلب جو سمجھنا چاہیں۔ تو بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی